چینل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 22 جولائی 2022 کے دن 145 لوگوں نے K2 پہاڑ کامیابی سے سر کر لیا، اور اس ایک امر کے نتیجے میں آج K2 کا پہاڑ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ جی ہاں، جتنا نقصان K2 اس سے ملحقہ اونچے پہاڑوں اور قراقرم نیشنل پارک کو اس سال پہنچایا گیا ہے، اس کی مثال ماضی میں صرف ایک ہی جگہ ملتی ہے، جس کی تفصیل آپ اس ویڈیو میں آگے جا کر دیکھ سکیں گے۔ اگر آپ کوہ پیمائی کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں تو یقیناً آپ نے ونگما شرپا کی لی گئی وائرل ویڈیو ضرور دیکھی ہوگی، جو انہوں نے K2 کے اوپر موجود باٹل نیک کے مقام پر بنائی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو K2 کے اوپر چڑھنے والے کوہ پیماؤں کی ایک لمبی قطار باٹل نیک کے مقام پر نظر آئے گی، جو کہ پہاڑ کے اوپر ایک ہجوم کا منظر پیش کر رہا ہے، جس میں لوگ پہاڑ کے اوپر چڑھنے کے لیے اپنی اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ماضی میں اس قسم کے ہجوم صرف ماؤنٹ ایورسٹ کے اوپر دیکھے جا سکتے تھے، لیکن اس سال یعنی 2022 سے یہ سلسلہ اب K2 پر بھی شروع ہو چکا ہے۔ اس ویڈیو اور ہجوم کے منظر میں ایسا کیا ہے جس سے پوری دنیا کے کوہ پیما اور ماہر ماحولیات خوف زدہ ہیں؟ تو آئیے یہ جاننے کے لیے آپ کو دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ یعنی ماؤنٹ ایورسٹ کی طرف لے جاتے ہیں۔ ماؤنٹ ایورسٹ کسی زمانے میں دنیا کے مشکل ترین پہاڑوں میں شمار کیا جاتا تھا، اور اس کو سر کرنا کوہ پیماؤں کے لیے ایک انتہائی قابل فخر بات سمجھی جاتی تھی۔ یہ سب کچھ سن 1992 یعنی 1992 میں تب تبدیل ہو گیا جب ماؤنٹ ایورسٹ پر پہلی مرتبہ ایک کمرشل ایکسپیڈیشن نے اپنے کلائنٹس کو کامیابی کے ساتھ ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی پر پہنچا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ماؤنٹ ایورسٹ، جو کہ سن 1953 سے لے کر 1999 تک یعنی 46 سالوں میں صرف 1159 دفعہ سر ہوا تھا، صرف اگلے 20 سال میں 8986 دفعہ مزید سر کر لیا گیا۔ یعنی جہاں پہلے ایک سال میں 20 سے 50 لوگ اس پہاڑ کو کامیابی سے سر کرتے تھے، وہیں یہ اب ہر سال 500 سے 700 لوگ اس پہاڑ کو سر کرتے ہیں۔ اس امر کے دو بڑے نقصانات ہیں۔ پہلا بڑا نقصان تو یہ ہے کہ ان کمرشل ایکسپیڈیشنز کی طرف سے اوپر لائے جانے والے بہت سارے لوگ اپنی جسمانی فٹنس کی بنیاد پر اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ پہاڑ کو سر کر سکیں۔ اس کے نتیجے میں ایسے لوگ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی پوری ٹیم کے لیے خطرے کا باعث بن جاتے ہیں، اور کئی دفعہ اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ سن 1996، سن 2006، سن 2012 اور سن 2019 میں اس قسم کے کئی بڑے حادثات ماؤنٹ ایورسٹ پر پیش آئے، جن میں کمرشل ایکسپیڈیشنز کے اراکین کسی بھی آفت، تھکاوٹ یا ایلٹیٹیوڈ سکنس کی وجہ سے پہاڑ کے اوپر ہی ہلاک ہو گئے۔ ان کمرشل ایکسپیڈیشنز کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہوا کہ ماؤنٹ ایورسٹ، جو کہ دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ہونے کے باعث لاکھوں سال سے ایک صاف، شفاف اور پرفضا مقام تھا، اب غلاظت اور کوڑے کا ڈھیر بن گیا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ایک وقت ایسا بھی تھا جب ماؤنٹ ایورسٹ پر 50 ٹن کوڑا اور غلاظت موجود تھی، جو کہ اب کم کر کے 30 ٹن بچ گئی ہے۔ لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ہر سال کئی ٹن غلاظت اور کوڑا مزید پہاڑ کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے، جس میں انسانی پیشاب، پرانے ٹینٹ، پرانی رسیاں، استعمال شدہ آکسیجن سلنڈرز وغیرہ شامل ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ پہاڑ پر چھوڑے جانے والے انسانی فضلات کے باعث ماؤنٹ ایورسٹ پر موجود برف اب پگھلا کر پینے کے پانی کے طور پر بھی استعمال نہیں کی جا سکتی۔ المختصر یہ کہ ماؤنٹ ایورسٹ کی کمرشلائزیشن کے نتیجے میں ماؤنٹ ایورسٹ اب دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کا سب سے اونچا گاربیج ڈمپ اور دنیا کے سب سے اونچے قبرستان کا لقب بھی حاصل کر چکا ہے، اور اس کا شفاف اور حسین ماحول اب آلودہ اور گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اس تمام قصے کے تناظر میں اب اگر ہم K2 کے باٹل نیک پر بنائی جانے والی ویڈیو غور سے دیکھیں تو ہمیں صحیح سے احساس ہوگا کہ K2 پر ایک ہی سال میں مزید 150 افراد کا چڑھنا کیوں پہاڑ کی تباہی کے مترادف ہے۔
K2 پر چڑھنے کے لیے ان تمام افراد اور ان کی امداد کے لیے آئی ہوئی ٹیموں نے لازماً کئی ہفتے بیس کیمپ، ایڈوانس بیس کیمپ اور دیگر اونچائی والے کیمپس میں گزارے ہوں گے۔ اس طریقے سے ان تمام کوہ پیماؤں کے لیے لائے جانے والے سامان میں پلاسٹک، آکسیجن سلنڈرز وغیرہ اور دیگر اشیاء ایکسپیڈیشن کے اختتام پر پہاڑ کے اوپر ہی یا اس کے اطراف میں چھوڑ دی گئی ہوں گی، اور وہ غلاظت کا انبار ماحول کو ہمیشہ کے لیے آلودہ بنا دے گا۔ اگر آپ آج بھی گوگل یا یوٹیوب پر K2 اور گاربیج کی سرچ کریں تو یقیناً آپ کو کئی ایسے آرٹیکلز اور ویڈیوز مل جائیں گی جو اس خدشے کا اظہار کر رہی ہیں یا اس صورتحال پر تشویش کی نگاہیں دوڑا رہی ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ جس جگہ پر شرپا میگما نے یہ ویڈیو بنائی ہے، یعنی باٹل نیک کا مقام جو کہ 8300 میٹر کی بلندی پر موجود ہے، وہ جگہ انتہائی دشوار اور خطرات سے بھرپور ہے۔ سن 2008 میں K2 پر ہونے والا سانحہ جس میں 11 کوہ پیما ہلاک ہوئے تھے، وہ بھی اسی مقام یعنی باٹل نیک پر پیش آیا تھا۔ اس کے علاوہ الیسٹ پارا، جان سنوری اور پیبلو موہر اسی مقام پر آخری دفعہ زندہ دیکھے گئے تھے۔ اس جگہ پر خطرات کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر برفانی چٹانیں راستے کے بالکل اوپر موجود ہیں، اور وہ برف کے گرنے والے ٹکڑے بذات خود بھی کسی کوہ پیما سے ٹکرا جائیں تو ہلاکت کا باعث بنتے ہیں، اور اگر وہ برفانی تودے لگی ہوئی رسیاں کاٹ دیں تو بھی کوہ پیماؤں کو پہاڑ پر چڑھنے یا اس سے اترنے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان حالات میں اس قسم کے انسانی ہجوم کو باٹل نیک پر یا K2 کے اوپر کہیں بھی دیکھنا مستقبل میں کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ K2 کے اوپر پہلا کمرشل ایکسپیڈیشن سن 2014 میں کامیاب ہوا۔ اس کے بعد سے اب تک K2 سر کرنے کی طلب مغربی لوگوں میں بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اس موقع پر یہ ضروری ہے کہ K2 پر ہونے والی کوہ پیمائی کو ایک منظم طریقے سے پروان چڑھایا جائے، بجائے اس کے کہ کل کو K2 بھی انسانی فضلات اور آلودگی کا ایک ڈھیر بن جائے، یا اس پر اس قسم کے غیر منظم کوہ پیمائی کے باعث کوئی بڑا سانحہ پیش آئے جس میں انسانی جانوں کا بے جا ضیاع ہو۔ آخر میں ہمیشہ کی طرح دیکھنے کا بہت شکریہ۔